अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बातें बताएंगे उसमें बड़ी खबरें हैं। एक तो यह है कि एक बहुत ही अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों का जो ये हुकूमत लाए और जिन्होंने ये हुकूमत आज के दिन तक चलाई और बचाई। उनके इजलास में क्या बातचीत तय हुई है, न्यूट्रलिटी के बारे में क्या बात हुई है, तो इस सब पर आपको बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है कि कुछ एंकर्स और कुछ कानून के ऐवानों में लोग, उनकी डोरियां कहीं से हिलाई जा रही हैं, वो फुड़क रहे हैं, लेकिन फिर मार्केट में कार्ड फेंकते हैं और फिर पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन कार्ड रिकॉर्ड पे ले आते हैं। ये भी हम आपको ज़रा एक बड़ी खबर देंगे कुछ एंकर्स के बारे में। इसी तरह जो तीसरी बड़ी हमारे पास खबर होगी वो ये है कि कल वज़ीर इमरान खान जो एक अपना पावर शो करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड में, उसके एम क्या है, क्या सरप्राइज़ वहाँ पे है नहीं है, और वो उस जलसे से क्या हासिल कर पाएंगे, ये भी हम आपको उनकी स्ट्रेटजी भी बताएंगे वो क्या है। तो चलिए पहले हम कल की स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। पीटीआई ने अब इस जलसे के लिए अपनी पूरी कुवत लगा दी है इसको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब ये इमरान खान साहब से अब अलहदा हो चुके हैं, तो अब जाहिर बात है ये जलसे जब पार्टी लेवल पे अगर पीटीआई करती है तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो एटीएम्स गायब हो गई हैं और खान साहब को पावर शो करना है बड़ा, और ये पावर शो ने हुकूमत से ज़्यादा अपनी जमात का पावर शो दिखाना है ताकि वो पिंडी को पैगाम दे सकें कि मैं मियाँ नवाज शरीफ से भी ज़्यादा क्राउड रखता हूँ। अगर मैं बाहर निकला और मैंने नारा लगा दिया कि मुझे क्यों निकाला, तो उसके तो रिप्रिकॉशंस नवाज शरीफ से भी ज़्यादा होंगे। हालांकि जो बात यह है, कल शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी उन्होंने इस्लामाबाद से लोगों के ओपिनियन चलाई। इस्लामाबाद में 12 में से 11 लोगों ने कहा इमरान खान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। फिर उन्होंने लाहौर में ओपिनियन ली, जो पंजाब है, पंजाब का दिल है, उसमें 11 के 11 लोगों ने कहा इमरान खान को जाना चाहिए। एक बंदा पूरे लाहौर शहर में जियो न्यूज़ को नहीं मिला जिसने कहा हो इमरान खान को रहना चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एंड ऑफ द डे पंजाब मैटर करता है। अगर पंजाब कह रहे हैं इमरान को निकालो, तो फिर वट एवर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा क्या सोचेगा, ये पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए आज तक मैटर नहीं किया। तो एनीवे, तो इमरान खान साहब को अब एक पावर शो, उनका ये प्लान है कि वो लोग इकट्ठे करें। यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार का वो मजमा इकट्ठा करने का टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि इतने मिनिमम लोग हो जाएं और वो हम दिखाएं कि कितना क्राउड है इमरान खान के साथ। आज भी आवाम खड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि इमरान अब अनपॉपुलर होके एक बर्डन बन गया, तो वो नहीं है, वो भी पॉपुलर है और लोग हैं। लेकिन क्योंकि अब एटीएम्स नहीं है तो पैसा कहाँ से आए कि इनको लाएं, तो फिर उसके लिए अब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से सरकारी खर्च पर सरकारी बसों और सरकार की तरफ से प्राइवेट जो बसें और जो कोस्टर्स और जिसे कहते हैं हाईएस्ट वैन्स जो पकड़ी गई, उनमें लोगों को इस्लामाबाद लाया गया है। आज पहुंच चुके हैं। यही चीज़ पेशावर में की जा रही है, यही पंजाब में की जा रही है, और यही सिंध में की जा रही है। सिंध में ज़्यादा नहीं की जा सकी क्योंकि हुकूमत अपोजिशन किया है, तो उधर कुछ जो ज़ाहिर बात है उससे 8-10 वैगनों का ही काफ़िला आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूर खुद से वो अपने पैसों से पार्टी फंड से वैगनें हायर की गई हैं। लेकिन लाहौर, मुल्तान और दीगर पंजाब के शहर, केपी, मर्दान, दीगर जितने शहर हैं, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे सब जगह पे सरकारी पैसों से गाड़ियाँ हायर की गई हैं जिन पर लोगों को लाया जा रहा है। और चीज़ यह है जो सबसे बड़ी दिलचस्प एक और जो चीज़ है, इमरान खान साहब इस क्राउड के सर पे इस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं कि वो न्यूट्रल से दोबारा
میرے ساتھ آ جائیں، کیونکہ نیوٹرلٹی پہ بھی خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اور اس کے علاوہ وہ نیکسٹ اسٹیپ میں پھر یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے چوزے ان کے پروں سے نکل کے جا کے اپوزیشن کے پروں کے نیچے کھڑے ہوئے اس ٹائم، ان پر وہ سپریم کورٹ سے ایسی آبزرویشنز لیتے رہیں، چاہے وہ رائے اپنی مرضی کی نہ بھی لے سکیں، کہ جن کے ذریعے ان چوزوں پر پریشر ڈلے کہ وہ ووٹ ڈال لینا ہے. اور پھر جب وہ نہیں آئیں گے تو اپوزیشن اپنی میجورٹی نہیں شو کر سکے گی، اگر اپوزیشن کے ساتھ اتحادی نہ گئے تو. لیکن اس میں جو دلچسپ چیز ہے، اب یہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ دیکھیے کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دوسری طرف جو اتحادی ہیں ان میں ابھی تک باپ، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو وزارت عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن وہ آخری دن تک اپنا فیصلہ ڈیلے کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان اتحادیوں کا ماننا ہے کہ کئی دفعہ کال جس دن صبح ووٹنگ ہوگی اس دن بھی عادتی ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور ووٹنگ والے دن صبح اسٹیبلشمنٹ کی کال آ جائے اور وہ کہیں نہیں جی آپ نے عمران خان کے ساتھ جائے کھڑے ہونا، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری لمحے تک ویٹ کریں گے. لیکن جو ایم کیو ایم ہے اس نے اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ اگر کوئی کال نہ آئی تو ہم حکومت تو چھوڑ دیں گے، لیکن نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس اجلاس سے غیر حاضر ہو جائیں گے. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اتحادی نیوٹرل ہو جاتے ہیں، نہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے صورت میں شاید وزیر عمران خان کی حکومت تو بچ جائے، لیکن یہ پھر ایک مائنورٹی حکومت کہلائے گی، جو ایک برٹش ٹرم ہے. کیونکہ جو 172 اراکین کی اکثریت نہیں ہوگی اس حکومت کے پاس، تو یہ ایک مائنورٹی حکومت کہے گی، تو اس کے لیے بڑے فیصلے لینا اور فنکشن کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف جن کو پی ٹی آئی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں واپس اور ہمیں بچائیں، ان حلقوں کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس میں تمام طاقتور لوگ مل کے بیٹھے اور پھر یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیا عمران خان کا ریئیکشن ہوگا، کس قسم کا کیچڑ اچھالیں گے، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا آنے والا دور جو آنے والی اگر اپوزیشن کی حکومت آتی ہے وہ اسٹیبلٹی لا سکتی ہے کہ نہیں، کیا پراسپیکٹس ہوں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر اس میں غور کیا گیا. اور اس میں کہتے ہیں کہ صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ تھوڑا طریقے سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان میں ایک صاحب پشاور سے بھی تھے. اور پھر لیکن جو باقی لوگ تھے، میجورٹی جو تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اسی طرح رہیں گے نیوٹرل. اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ نیوٹرلٹی برقرار رہے گی. لیکن ابھی بھی 1-2 لوگ ہیں جن میں ایک پشاور سے ہیں جو کبھی بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں چینج ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بچایا جائے، کیونکہ ان کا اپنا مفاد بھی اسی میں جڑا ہے کہ عمران خان صاحب پھر ان کو کوئی بڑا کراؤن پہنائیں گے، اس کے بعد تاج ان کو پہنائیں گے. تو اب وہ قانون کے ایوانوں میں بعض لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو رستہ اسٹیبلشمنٹ نہیں نکال کے دے رہی اس دفعہ عمران خان کو، یعنی کہ ان کو بچا کے دے رہی اور ان کے لوگ واپس دلوا رہی، ان کو پاس کروا رہی، تو آپ لوگ اس کے لیے کچھ رستہ بنانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بعض اینکرز کو کہا گیا، بعض لوگوں کو، کہ آپ ٹویٹ کریں. ظاہری بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے خلاف، اور سب کو پتا تھا کہ وہ ٹویٹ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ڈیلیٹ کریں گے تب بھی کنٹروورسی بنے گی، اس کے اسکرین شاٹ چلیں گے، تو آپ ٹویٹ کر دیں تاکہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیجیے گا، لیکن ایک دو اسکرین شاٹ وائرل ہو جائیں گے، ڈسکشن شروع ہو جائے گی. اور یہی کیا گیا. اس میں ایک ایسا اینکر ہے جو ایک کوئی ویب سائٹ بھی چلا رہا ہے، جس کے لیے جب وہ پشاور والے صاحب اسلام آباد بیٹھتے تھے تو ان کو کروڑوں روپے کا فنڈ دیا گیا تھا کہ آپ
چلائیں ذرا اس ویب سائٹ کو، اس پہ پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو غدار قرار دیں، جن صحافیوں پر حملے ہوں ان کے خلاف کمپین کریں. تو ان کو وہ کروڑوں روپے کی ہڈی ڈالی گئی ہوئی تھی، تو وہ بھی ظاہری بات ہے وہ ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے 2016-17 میں جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے ISI میں، 2016 کے بعد کی بات ہے، اینڈ کی بات ہے 17 کی. تو ان صاحب نے ایک دن ٹویٹس کر دی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ٹویٹس. اس وقت میجر جنرل تھے، میجر جنرل فیض حمید کی ٹویٹس کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ نواز شریف کے خلاف پروگرام مت کریں، وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف، اور یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں فلان، یہ وہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور ہم سب حیران ہوئے کہ وہ اینکر تو ٹاؤٹ ہے ان کا، تو وہ کیسے یہ کر سکتا ہے. تو لیٹر آن یہ پتا چلا کہ ان اینکر صاحب نے اور طاقتور شخصیت نے آپس میں طے کیا کہ کیونکہ میاں نواز شریف حکومت کے پاس ثبوت ہیں اور کہ ان اینکر سے کمپین کروائی جا رہی ہے میرے خلاف، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو پٹے ڈال کے واپس باندھیں. تو ہم کریں گے یہ کہ ہم فارمیلٹی کے طور پہ آپ کو منع کریں گے اور وہ کال ریکارڈ بھی کریں گے، ان کو کہیں گے سر دیکھیں ہم نے تو منع کیا تھا، آپ ٹویٹس کر دیجیے گا. ہم کہیں گے سر یہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، یہ تو دیکھیں یہ تو شور کر رہے ہیں اور آزادی سادے رائے کا مسئلہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس میں شروع ہو جائیے گا. وہی ان اینکر صاحب نے کیا. اور آج کل وہ بھی جو ٹویٹ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں ان ٹویٹس کے اسکرین شاٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ٹویٹ ڈیلیٹ کرا رہا ہے، کیسی آزادی ہے اظہار رائے ہے پاکستان میں، یہ وہ. حالانکہ وہ صاحب خود جب ابصار عالم صاحب کو گولی لگی تو ان کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے، پروگرام کرتے رہے، اتنے وہ غلیظ صاحب ہیں. لیکن آج کل وہ بھی بڑا اچھل رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو تو اشارہ ہے کہ آپ لوگ ذرا شور کریں تاکہ شاید عمران خان صاحب بچ جائیں، تو پھر میں تاج پہنوں گا تو آپ لوگوں کی اور موجیں کرواؤں گا. ابھی بھی آپ لوگوں نے بہت پیسہ کما لیا ہے میری وجہ سے اور بھی لوٹ مار کی ہے، تو پھر اور آپ کی موجیں ہوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن بعض نیوٹرل لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو پالتو اچھل رہے ہیں یہ کس کے اشارے پر اچھل رہے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.